میں چھوٹا تھا تو میری منہ بولی خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ میں ان کے گھر میں رہتا تھا اور روز رات کو میری خالہ سرخ نائٹی میں پھرتی، میرے ہاتھ میں تیل کی بوتل پکڑا دیتی اور کہتی، بھانجے میرے وجود میں بہت درد ہے، میری مالش کر دو۔ اور میں جب تیل اپنے دونوں ہاتھوں پر لگا کر خالہ کی مالش شروع کرتا تو خالہ ایسی عجیب و غریب آوازیں نکالتی جس کو سن کر میں دنگ رہ جاتا۔ ایک دن میں خالہ کی مالش کر رہا تھا، خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر خالہ خود بیڈ پر الٹا لیٹی۔ میں جوان لڑکا تھا اور خالو نے مجھے اپنے گھر پر ملازم رکھا تھا۔ میری منہ بولی خالہ بہت خوبصورت اور جوان تھی، وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ خالو ہفتوں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا اور پیچھے میں اور خالہ گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ خالہ جان بوجھ کر میرے سامنے ایسا لباس پہنتی جو شاید کوئی بھی زندگی میں پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، تب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرے قریب آ کر لیٹ گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو یہ خالہ تھی۔ خالہ نے سرخ نائٹی پہن رکھی تھی، مجھے تیل کی بوتل پکڑا کر بولی، چلو عابد شروع ہو جاؤ۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب پوری رات خالہ نے میرے ساتھ۔ میرا نام عابد ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں نے 16 سال کی عمر میں ایک بڑے بزنس مین کے گھر میں کام کیا تھا۔ جب میں اپنے ماضی میں جاتا ہوں مجھے آج بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ میرے خالو ایک بہت امیر آدمی تھے اور اسی وجہ سے وہ کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر ملکوں میں جاتا تھا۔ اکثر خالہ ہمیشہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ خالہ کا نام تانیہ تھا۔ خالو نے مجھے اپنے بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا اور میں خالہ کا بھی خیال رکھوں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ خالو نے اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ بھی نہیں رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں میری عمر 16 سال تھی اور خالہ کی عمر 20 سال تھی۔ دراصل خالہ بڑے صاحب سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی۔ چونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور ہم 7 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا تھا اور گھر والوں نے مجھے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر بھیج دیا تھا اور یوں میں کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر آ پہنچا اور خالو کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں بچہ ہوں اور خالہ کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر شام کے بعد خالہ مجھے گھر بھی نہیں آنے دیتی تھی، مجھے اپنے پاس ہی روک لیتی تھی، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزانہ گھر چلا جاتا تھا۔ ان دنوں میری تنخواہ بھی کم تھی تو ایک دن خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گی، تم رات کو یہیں رہا کرو۔ میں نے جب یہ بات اپنے والدین کو بتائی تو انہوں نے کہا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب تمہیں پیسے زیادہ ملیں گے تو گھر کی ضروریات پوری ہو جایا کریں گی۔ لیکن میں نہ مانا اور رات رہنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن میں جب خالہ کے گھر گیا تو خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خالہ میں یہاں پر رات نہیں رک سکتا، اس لیے میں سامان نہیں لے کر آیا۔ خالہ نے اپنے شوہر سے بات کی اور مجھے روکنے کے لیے کہا۔ شام کو جب وہ ڈنر کر رہے تھے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ خالہ نے اپنے شوہر کے سامنے بات کی، عابد کو ادھر ہی رکھ لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ خالہ نے کہا، بیٹا رک جاؤ، تمہاری خالہ گھر پر اکیلی رہتی ہے، تم اس کا خیال رکھو، اور میں نے تمہیں اسی کام کے لیے تو رکھا تھا کہ تمہاری خالہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ تو کوئی جواب نہ بن پایا۔ میں نے پھر ہاں کر دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں۔ پھر خالو نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور کہا کہ تم آج سے یہیں رہو گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب میں رات 12 بجے تک گھر کی ڈیوٹی کرتا اور اس کے بعد جا کر سو جاتا۔ ایک رات میں کمرے میں اکیلا سویا ہوا تھا، مجھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں کہیں چور تو نہیں آ گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو بہت طوفانی ہوا چل رہی تھی اور دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہوا بہت تیز ہے، شاید اسی وجہ سے دروازے کھل گئے ہیں۔ خیر میں نے دروازے بند کر دی اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا اور پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میرا سارا دن کام کرتے کرتے گزر گیا۔ ہر روز ٹائم کے مطابق میں رات 12 بجے تک ڈیوٹی کرتا اور پھر جا کر کمرے میں سو جاتا۔
آج بھی مجھے شور کی آواز سنائی دیتی۔ ایک بار پھر میں کمرے سے باہر نکلا اور دیکھا کہ آج پھر دروازہ کھلا ہے۔ آج تو کوئی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ اسی طرح کرتے کراتے پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں انتہائی پریشان ہو چکا تھا۔ میں سارے دروازوں کو لاک کر کے سویا تھا تو دروازے آدھی رات کو خود کھل جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس بات پر نظر رکھی جائے کہ آخر کون دروازے کھولتا ہے۔ آج بھی میں ڈیوٹی کر کے رات کو 12 بجے اپنے کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا اور جھوٹ موٹ کا سوتا ہوا بن گیا، لیکن آج رات کے 2 بج گئے، کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ میرا نیند کے مارے برا حال تھا۔ جب کوئی بھی ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بھوک لگی اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو اسی لیے میں کچن میں گیا اور فریج سے کھانا نکال کر کھایا اور پانی پی کر واپس آنے لگا تو اچانک میری نظر خالہ کے کمرے پر پڑ گئی۔ خالہ کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ خالہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خالہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سارے بال منہ کے اوپر موجود تھے اور پھر وہ بیٹھ کر جھولنے لگی۔ میں کچن کے پاس دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک خالہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آنے لگی۔ خالہ کے بکھرے بال دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنا دروازہ کھولا، نکلنے لگی۔ میں بھی خالہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ خالہ کے سارے چہرے پر بال موجود تھے۔ خالہ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ گھر سے باہر نکل کر روڈ کے کنارے پر چلنے لگی۔ خالہ کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں بنگلے کا دروازہ کھلا چھوڑ آیا ہوں۔ میں خالہ کا یوں ہی پیچھا کرتا رہا۔ اچانک ایک بہت تیز کار خالہ کے پاس سے گزری۔ میں کار والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب کار گزر رہی تھی تو میں نے واپس خالہ کی طرف دیکھا، لیکن خالہ کو وہاں موجود نہ پایا۔ میں اسی جگہ کافی دیر تک خالہ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ نہ ملی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے بنگلے کا دروازہ بند کیا اور میری نظر پھر سے ان کے کمرے کی طرف پڑی۔ میں نے کمرے کے اندر دیکھا تو خالہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، جسے دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گیا اور میں انتہائی درجے کا ڈر گیا۔ میرے دماغ میں بہت سے سوال جنم لے رہے تھے کہ خالہ تو ابھی باہر گھوم رہی تھی، پھر یہ واپس کمرے میں کیسے آئی؟ آج تو دروازہ کھلا تھا تو خالہ آ گئی، لیکن دروازہ کھلتے ہی جب میں بند کر دیتا ہوں تو خالہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ صبح ہوتے ہی خالہ نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی، عابد کیا بات ہے، آج تم نے بہت دیر کر دی جاگنے میں۔ 10 بج چکے ہیں۔ میں اٹھا اور جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتہ بنا کر خالہ کو دیا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب مجھے خالہ سے ڈر لگنے لگا تھا اور رات کے سوال بھی میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اب میں دوبارہ سے رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ خالہ پر نظر رکھ سکوں کہ وہ رات کو کہاں جاتی ہے۔ رات کے 12 بجے تک ڈیوٹی دینے کے بعد میں کمرے میں دوبارہ آ کر انتظار کرنے لگا۔ اچانک رات کے 3 بجے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر گیا تو دیکھا دروازہ کھلا تھا اور وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے گیٹ سے باہر آ کر دیکھا تو خالہ بالکل روڈ کے کنارے جا رہی تھی۔ میں فاصلے سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ میں پیچھا کرتے کرتے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تم چوروں کی طرح کہاں جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں نے اس کو جواب دیے بغیر خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ اس جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں کسی کے گھر میں ملازم ہوں اور یہاں اپنی خالہ کے پیچھے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو سیدھا خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ تو کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے کمرے کے اندر جھانکا تو مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور دروازے سے کمرے کے اندر جا کر دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میرے پیچھے خالہ کھڑی تھی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا اور خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں خالہ بولی، عابد تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو اور میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ خالہ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جس سے لگ رہا تھا کہ خالہ جیسے کچن سے آ رہی ہے۔ میں بے حد ڈر گیا اور زمین پر پڑے پڑے میں نے خالہ سے کہا کہ آپ یہاں ہیں تو باہر کون تھا؟ میں نے باہر کسی کو دیکھا ہے اور کمرے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا آپ کمرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ خالہ نے کہا جاؤ جا کے سو جاؤ، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اگلے دن میں پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔
لیکن مجھے خالہ سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب بھی خالہ مجھے کام کے لیے بلاتی تو میں گھبرا کر جواب دیتا۔ خالہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنے ڈرے ڈرے کیوں ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس رات میں خالہ کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس رات 12 بجے مجھے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں باہر نکلا تو خالہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور دیوار کود کر باہر آ گیا۔ خالہ کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور اچانک میں نے سامنے سے خالو کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں دوڑ کر خالو کی طرف بڑھا اور ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران و پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے عابد بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بولا کہ خالہ گھر سے نکل کر گئی ہیں۔ خالو اور میں 1 گھنٹے تک ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن خالہ نہیں ملی۔ خالو مجھے لے کر گھر کی طرف آئے، دیکھا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو خالہ پکڑی ہی جائے گی، کیونکہ دروازہ تو میں نے اندر سے بند کیا تھا اور دروازہ اندر سے ہی بند تھا۔ اس کا مطلب کہ خالہ ابھی تک نہیں آئی۔ خالو نے کہا عابد دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ خالو نے دروازے پر گھنٹی بجائی۔ اسی وقت خالہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں خالہ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب اندر آئے تو خالہ بولی ارے عابد تم باہر کب گئے؟ میں کیا جواب دیتا، میں چپ چاپ خاموش رہا۔ میں اپنے کمرے کی طرف اندر گیا اور بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح اٹھا اور خالو کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگا۔ خالو کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے خالو سے کہا خالو میں آپ کی نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ خالو نے حیران ہو کر پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کام کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ خالو نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں، تمہیں کام چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ خالو نے کہا میں نے کہیں نہیں جانا، میں یہاں ہوں، تم ڈرو نہیں۔ خالو کا جواب سن کر میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ بہت تھک چکا تھا جس کی وجہ سے اس رات بہت اچھی نیند آئی اور آنکھ صبح کے وقت کھلی۔ اب میں اگلی رات کا انتظار کرنے لگا، کیا اب خالہ پکڑی جائے گی؟ لیکن کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ جب سے خالو واپس آئے تھے گھر میں سکون تھا۔ مجھے لگا کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب خالو کے جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ خالو جاتے وقت مجھے کہہ کر گئے کہ بیٹا عابد اب اگر تمہاری خالہ گھر سے باہر نکلے تو مجھے فوراً فون کر دینا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گیا۔ اگلے 2 دن تک کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر رات کو 2 بجے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور میں نے خالو کو کال کر دی۔ خالو گھر سے باہر نکل گئے۔ خالہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں خالہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور خالو کو ان کی لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ پر خالو کی گاڑی آ گئی۔ خالو نے گاڑی بالکل خالہ کے برابر جا کر روک دی اور خالو تیزی سے گاڑی سے نیچے اترے اور خالہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو تیزی سے لے کر نکل گئے۔ اس فاصلے پر ایک جنگل موجود تھا۔ میں نے خالو کی گاڑی کو وہاں جاتے دیکھا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ خالو کو تو گھر جانا چاہیے تھا، یہ جنگل کی طرف کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے خالو کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں بھی گاڑی کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر چلا گیا۔ جنگل کے اندر ویرانے میں لکڑی سے بنائے کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہاں میں نے خالو کی گاڑی کو کھڑے دیکھا، لکڑی کے ٹوٹے دروازوں سے اندر جا کر دیکھا اور جو کچھ سنا وہ تو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خالو اور خالہ آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور خالو کہہ رہے تھے کہ بتاؤ مجھے، لیکن خالہ چپ تھی۔ خالو نے دوبارہ خالہ سے پوچھا تھا تانیہ کب سے میرا پیچھا کر رہی ہو؟ سب کچھ مجھے صاف صاف بتا دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ خالہ نے جواب دیا تم یہی کام تو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہو، میں تمہارا پیچھا اس وقت سے کر رہی ہوں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ڈرگز کا بزنس کرتے ہو۔ خالو گھبرا کر بولے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ خالہ کہنے لگی بس کر دو اختر، اور اتنا جھوٹ بولو گے، یہ عیش و عشرت، روپیہ پیسہ چند سالوں میں کوئی اتنی جلدی کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ خالو نے جواب دیا اچھا جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو، لیکن میرا یہ راز تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ تم مجھے مارو گے، اپنی بیوی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ خالو نے جواب دیا جب تمہیں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ میرے مقصد کے راستے میں جو بھی آئے گا اسے مرنا ہوگا، وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی لوگ کامیابی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس نے کامیاب ہونے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔
خالہ زور سے ہنسی اور بولی، تم نے مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں میں کسی بریگیڈیئر کی بیٹی ہوں؟ اور تمہاری انفارمیشن کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے پاپا کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ وہ مانوس دن تھا جس دن میں نے تم سے محبت کی تھی اور میں نے پاپا کے خلاف جا کر تم سے شادی کر لی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مار کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہیں بتا دوں، میرے پاپا نے سادہ لباس میں اپنے آدمی یہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ جب تم نے مجھے پکڑا تھا انہوں نے تبھی تمہیں دیکھ لیا تھا۔ تمہارے خلاف سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ خالہ نے اپنے کان سے بلوٹوتھ نکالا، کہا سب اندر آ جاؤ۔ زور سے دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں 2 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی خالو نے خالہ کو پکڑ لیا اور کہا، مجھے پکڑنے کے لیے بہت ہی اچھا پلان بنایا تھا، لیکن میں تم سے ایک قدم آگے ہی رہتا ہوں۔ مجھے جانے دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ چلاک عورت، تو نے مجھ سے شادی اپنی پہچان چھپا کر کی۔ اور خالہ نے کہا، تم کتنے بے وقوف ہو، جس سے شادی کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا۔ خالہ نے خالو سے کہا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے مار کر بھی تم بھاگ نہیں سکتے۔ خالو بھی سنتے ہی خالہ کو ان کے آدمیوں پر دھکا دیا اور فوراً کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ میں یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد دونوں آدمی واپس آئے اور کہنے لگے کہ میڈم، بری خبر یہ ہے کہ وہ بھاگ نکلا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس کی گاڑی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی تھی، جس سے وہ جہاں بھی جائے گا پتہ چل جائے گا اور بآسانی ٹریس کر سکتے ہیں۔ خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مجھے لانے کے لیے کہا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ مجھے خالہ کے پاس لے گئے اور خالہ نے مجھ سے پوچھا، عابد تم نے کیا سنا ہے؟ میں سر جھکا کر بولا، خالہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ خالہ کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ عابد کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ خالہ نے ان آدمیوں سے کہا کہ ذیشان کو ٹریس کرو، وہ کہاں ہے؟ جنگل سے باہر آتے ہی گاڑی ایک جگہ رکی۔ اتنے میں اس آدمی نے کہا، میں نے ذیشان کو ٹریس کر لیا ہے، وہ اس وقت ہم سے 15 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ خالہ نے کہا، ایسا کرو، لوکیشن کو گوگل میپ میں ڈاؤن لوڈ کر لو اور روٹ سٹارٹ کر دو، اور اب گوگل ہمیں روٹ پر پہنچائے گا۔ گوگل کے روٹ کے مطابق ہم ایک بنگلے پر جا پہنچے۔ گاڑی یہاں پر موجود ہے، یقیناً ذیشان اسی بنگلے میں موجود ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ خالہ اور اس کے دونوں ساتھی گاڑی سے نیچے اترے اور بنگلے کے اندر گھس گئے۔ خالہ نے کہا، ذیشان بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا ہے بلکہ تم نے معصوم انسانوں کی زندگی سے بھی کھیلا ہے، اس لیے اب تمہیں یہاں سے لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ خالو پکڑے گئے۔ خالہ کے آدمیوں نے خالو کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد خالہ نے مجھ سے کہا، عابد ہم تمہارے خالو کی گاڑی میں تمہارے گھر جائیں گے۔ مجھے معاف کر دینا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، میں تو بس چاہتی تھی کہ تم میرے مجرم چور کو بلاؤ اور میں اس کے جرم کو اس کے منہ سے نکلواؤں۔ تم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، مگر میں تو خالہ پر حیران تھا کہ وہ اس عمر میں کتنی بہادر تھی۔ یقیناً اس دن میں ان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں، غلط کام کرنے کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے، ایک نہ تو ایک دن انسان کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں دنیا ایک کھیتی ہے، اس میں جو بوگے وہی کاٹو گے۔ غلط کاموں کے نتیجے غلط ہی ہوتے ہیں، لہٰذا خود کو برے کاموں سے بچائیں اور اچھائی کی طرف جائیں، اور ایسے کام نہ کریں جس سے آنے والی نسلیں برباد ہوں۔ منشیات کا بزنس ایک ایسا گھنونا دھندا ہے جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، جو نئی جوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، جو انسان کے خون میں زہر بن جاتا ہے۔ انسان کو ہوش بھی نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا منشیات سے بچیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنے پیاروں کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کی خود ہی حفاظت کریں۔ اس نشے کی لت سے دور رہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔